آج میں نے علیمہ خان کا ایک ٹویٹر پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ اڈیالہ کے باہر شاید کھڑی ہیں اور اخباری جو نمائندے ہیں ان سے بات کر رہی ہیں، اور وہ بہت فرسٹریٹڈ لگ رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے عمران خان سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی اور کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، انکلوڈنگ ان کے جو وکیل ہیں ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، ان کوئی 48 پٹیشنز ہیں اور ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں مل رہی کہ ان پٹیشنز کا کیا حال ہے، آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ اخباری نمائندے جو تھے وہ ان سے پولیٹیکل سوال پوچھ رہے تھے کہ فلاں نے کیا کہا تو آپ کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اس وقت ہمارا فوکس صرف عمران خان کی رہائی پہ ہے، باقی جو سب چیزیں ہیں وہ بیکار ہیں اس وقت ہمارے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے بچوں سے بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے علیمہ خان سے اس وقت ہمدردی بھی ہے اور مجھے افسوس بھی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بہن ہونے کے ناطے سے انہوں نے یہ ٹھیک ہی کہا، اور ان کا کنسرن جو ہے یا ان کی جو پریشانی ہے اپنے بھائی کے بارے میں وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا بیچ میں کہ جو عمران خان ہے وہ جیل میں ناحق اور ناجائز طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ میں کہوں گی کہ اس کا فیصلہ تو اب عدالتیں کرتی ہیں، ظاہر ہے میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو کرنا چاہیے، لیکن عدالتیں کیا انصاف کر پائیں گی؟ تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں اسی طرح کا انصاف کریں گی جس طرح کہ وہ اب تک کرتی آئی ہیں، چاہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں تھا یا اس سے پہلے تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ عدالتیں کیسے ایکٹ کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو کو جو پھانسی دی تھی وہ بھی ابھی حال ہی میں کہا کہ وہ بھی فیصلہ جو غلط تھا، پھر کہ نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا اس کو بھی ریورس کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ فیصلہ بھی غلط تھا۔ اور یہ جو نواز شریف کا معاملہ ہے تو عمران خان کی نہ صرف ان کی ناک کے نیچے ہوا بلکہ ان کی کنسنٹ سے ہوا، اسی کا فائدہ لے کے انہوں نے ان کو چور اور ڈاکو مشہور کیا، جس کا مظاہرہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے لندن میں ہوتا ہے۔ عمران خان نے اس وقت تو ان چیزوں کا سیاسی طور سے فائدہ اٹھایا اور اپنے مخالفین کو جس طرح سے بھی وہ گندا کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اگر اس وقت عمران خان آواز اٹھاتے یا کم از کم جب ان کی نااہلی کو ریورس کیا گیا تھا تو اس وقت کہتے کہ یہ عدالتی نظام میں کیا کیا فلاز ہیں اور کیوں پہلے یہ فیصلہ تھا اور اب یہ فیصلہ ہے، پھر اس میں وہ عدالتی اصلاحات کرتے تو اس میں شاید کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ اگر وہ اس وقت اپنے سیاسی مفادات کو پیچھے رکھتے اور یہ کہتے کہ میرا جو مقصد ہے وہ عدالتی نظام میں بہتری لانا ہے، حالانکہ ٹو بی آنیسٹ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا سرمایہ داری جاگیرداری نظام جو اس وقت پاکستان میں قائم ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل عدالتوں کا 100% صحیح فیصلے کرنا تو پاسبل ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ لیکن بہرحال اگر عمران خان اس وقت کوئی بات کر دیتے یا اس پہ کوئی کہہ دیتے کہ یہ غلط ہوا یا عدالتوں کو اس طرح سے نہیں وہ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد کوئی ٹھوس اقدامات لیتے تو شاید آج جو ہے وہ نتیجے ان کے لیے نتائج جو ہے وہ بہتر ہوتے۔ لیکن اس وقت انہوں نے اس کا نہ صرف کہ فائدہ اٹھایا بلکہ انہوں نے تو ججز کو دھمکیاں بھی دیں۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک جج زیبا تھی جس کو انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے ان کو دھمکی دی تھی، بعد میں ان سے معافی بھی ایک طرح سے مانگی، معافی تو نہیں مانگی لیکن بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ کر دیا۔ جب ان کو عدالتوں میں لے کے جایا جاتا تھا اور جو جج تھے وہاں پہ وہ ان کا ایک فقرہ مشہور ہوا تھا، پلیز ٹو سی یو، مطلب ایک آپ کے سامنے ملزم کھڑا ہے اور آپ نے اس کا عدالت میں فیصلہ کرنا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز ٹو سی یو، تو یہ عدالتی جو ڈیکورم ہے یہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ ظاہر ہے کسی اور شخص کو یا کسی فرد کو تو نہیں کہے گا کوئی بھی جج۔ عمران خان کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ کو مجھ میں بالکل میرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو کہ ایک عام شہری کے ساتھ اس عدالت میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان کی مورل سپیریورٹی جو تھی وہ قائم ہو جاتی، لیکن اس وقت تو ان کی اپنی انا کی تسکین ہو رہی تھی اور ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں جو تھیں اس پہ لگی ہوئی تھیں، وہ ان کے فیورٹ جو ججز تھے وہ اس وقت انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو فائدہ ہو رہا تھا، تو اس وقت تو انہوں نے اس نظام سے پورا فائدہ اٹھایا۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لیے پھر کچھ اور کریں، آپ اخلاقیات کا درس دیں اور پھر آپ بعد میں کہیں کہ یہ غلط ہوا، میرے ساتھ غلط ہوا، باقیوں کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، تو وہ خود اس میں بالکل صفر ہیں، تو اب وہ وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا تھا۔ تو اسی طرح کی بات کیونکہ انہوں نے تب کہی تھی، آپ کو یاد ہے ان کا کلپ سب کے سامنے ہے، وائرل بھی ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم تھے کہ ریاست سے ٹکر نہ لیں، میرا خیال ہے اس وقت TLP کا معاملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ریاست سے ٹکر لیں گے تو پھر ریاست ہر حد تک جائے گی اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے وہ حد کراس کی اور انہوں نے ریاست سے ٹکر لی تو پھر ریاست نے وہی کیا جس کی یہ خود دھمکی دوسروں کو دے رہے تھے۔ یہ ان کے جو تضاد ہے کال اور فیل میں، جو ان کے تضاد ہے اپنے لیے کہ کوئی اور ٹریٹمنٹ چاہیے، دوسروں کے لیے کچھ اور ٹریٹمنٹ چاہیے، یہ چیز جو ہے یہ ان کو مورل نیچے لیول پہ لے آتی ہے۔ کہ جو علیمہ خان نے بات کی کہ ان کے ساتھ جیل میں کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے بچوں سے بات کرنے کی اجازت دینی چاہیے،
اب اس وقت یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے جو مخالفین تھے، جو مخالف سیاستدان تھے نواز شریف تھے، ان کی پوری جو پارٹی کے لوگ تھے، ان سے کس طرح کا سلوک کیا گیا؟ کیا ان کو اپنے رشتہ داروں سے یا پیاروں سے ملنے کی اجازت تھی؟ ان کو فون کرنے کی اجازت تھی؟ یا ان کو کس طرح کا کھانا دیا جاتا تھا؟ اگر اس وقت عمران خان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ان کے زمانے میں ان کے مخالفین کے ساتھ ہوتا تھا. That would be the fair way to look at it. کاش کہ علیمہ خان نے اس وقت یہ باتیں سمجھی ہوتی اور اس وقت عمران خان کو بتایا ہوتا کہ ریاست سے ٹکر نہ لو، کیونکہ ریاست پھر وہی کرے گی جو اس نے کرنا ہے اور وہ مجبور ہو جائے گی کرنے پہ. لیکن عمران خان نے اس نظام کے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بدبودار نظام ہے، یہ گلا سڑا ہوا نظام ہے، اس نظام میں عام لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی خوشحالی کی، عزت کی، وقار کی، ایک با اختیار زندگی گزارنے کی. تمام جو اس کے جو برائیاں تھیں اس نظام کی، اس کو عمران خان نے استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے جب ان کو موقع ملا. اس میں وہ چاہے توشہ خانہ کا معاملہ تھا، اگر یہ چاہتے تو بجائے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے کے یہ کہتے کہ آج سے وزیر اعظم جو ہے یا جو بھی عہدیدار ہے، آج سے حرام ہے اس پہ توشہ خانہ سے کوئی بھی چیز لینا یا اس کو بیچنا یا اس کو اپنی ملکیت میں لانا. ایک ٹریڈیشن قائم ہو جاتی، ایک آپ سمجھتے ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. اسی طرح یہ موروثی سیاست کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی کے دو بچے سیاست میں ہیں اور ان کو انہوں نے ٹکٹ بھی دیے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تو وہ بھی ان کا جو نیریٹو تھا وہ بھی انہوں نے خود ہی اس کو کالعدم کر دیا. جو اقربا پروری ہے، مطلب آپ دیکھ لیں جو ایکسپیٹ پاکستانیز ان کے ساتھ تھے، بہت سے تھے جو باہر سے آئے تھے، امریکہ سے آئے تھے، برطانیہ سے آئے تھے، انہوں نے ان کو بڑے بڑے عہدے دیے اور مراعات سے نوازا. تو اقربا پروری کا جو ایک سلسلہ تھا، مطلب اسی کو کنٹینیو رکھا، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ نہیں آج سے جو عہدے ہیں وہ صرف ان لوگوں کو ملیں گے جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن انہوں نے انہی لوگوں کو نوازے جو ان کے قریب تھے، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی. مطلب ایک اٹ واز ٹٹ فار ٹیٹ. اسی طرح عدالتی جو نظام ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا آپ کو، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے جو بھی مراعات ان کو مل سکتی تھیں، بجائے یہ کہنے کہ مجھ سے وہی سلوک کیا جائے جو کسی عام شہری سے کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے لیے مراعات مانگی. نہ صرف مانگی بلکہ اس پہ جھگڑے شروع کیے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیموں نے بڑھا چڑھا کے جھوٹ بولے کہ عمران خان کے ساتھ تو یہ کیا جا رہا ہے، جس پہ کہ اگر وہ غلط تھا تو ان کو بات کرنی چاہیے تھی، آواز اٹھانی چاہیے تھی. جو ناحق اور ناجائز عمران خان بند ہیں جیل میں، جو علیمہ خان نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بالکل غلط ہے اور کہ عمران خان نے جو کچھ کیا اب اس کا ان کو صلہ مل رہا ہے یا وہ اسی کی سزا کاٹ رہے ہیں. اگر عمران خان نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہ کیا ہوتا، اگر عمران خان نے جن اخلاقیات کا درس وہ دوسروں کو دیتے تھے، اگر اس کو انہوں نے اپنے اوپر بھی لاگو کیا ہوتا تو شاید آج ان کی پوزیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی اور شاید وہ اس وقت اتنی مشکل میں نہ ہوتے، شاید ان کی پارٹی اس وقت تتر بتر نہ ہوئی ہوتی. تو علیمہ خان سے مجھے ہمدردی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو کسی بھی شہری کے ساتھ، اگر وہ کام کرے جو عمران خان نے کیا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا، کیونکہ یہی ریاست کا کردار ہوتا ہے. خاص طور سے اس ریاست میں جہاں پہ کہ ریاست پہ اشرافیہ کا کنٹرول ہے، جہاں پہ ان میں جو اشرافیہ اس کے مختلف دھڑے ہوتے ہیں اور جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو سزائیں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سے ساز باز بھی کرتے ہیں اور پھر بہت سے لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو وہ نیچا دکھائیں، جو عمران خان نے بھی کیا تھا اور اب یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، آپ عمران خان کے ساتھ ہمدردی کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو روٹ کاز کی سمجھ نہیں آئے گی. بہت شکریہ.